ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے کوئٹہ، جہاں حمزہ شفقت صاحب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میجورٹی تو مائنر تھے لیکن میجر انسیڈنٹس بھی تھے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ اگست کے مہینے میں جو سویلین کیجولٹی ہماری ہے وہ زیرو ہے. پورے اگست کے مہینے میں یہ بہت بڑی کارروائی ہے. دیر ور مور دین 33 تھریٹس صرف کوئٹہ کے لیے. کوئٹہ کے جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں جن میں دفاتر بھی شامل ہیں، عدالتیں بھی شامل ہیں اور امپورٹنٹ بلڈنگز بھی شامل ہیں، اس کو بڑا سیریس تھریٹ تھا. لیکن اس کو ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے، ہماری پولیس نے اس کو ایورٹ کیا، فائٹ کیا، پریمپٹ کیا، اور اس پہ چیف منسٹر صاحب نے ان کو آلریڈی شاباش بھی دی ہے. یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے یہ بالکل بیانڈ کنٹرول تھا، اور اس میں جتنی بھی ایفرٹ کی جا سکتی تھی وہ ایفرٹ کی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے. جو ایگزیکٹ نمبر ہے میں میڈیا کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا ہوں. ناموں کے ساتھ ہمارے پاس لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جو شہید ہو چکے ہیں. 15 ہیں، جس میں بشیر احمد صاحب ہیں، محمد اسحاق، نجیب اللہ صاحب، حاجی محمد حنیف، اللہ بخش، پھر ایک اور نجیب اللہ، نصر اللہ، عبد النبی، شان سن آف پنل، محمد احسن، ارشد، مدد خان، وقار احمد، علی نواز اور حفیظ اللہ. یہ کنفرمڈ ہے. جو ہماری میجر انجریز ہیں وہ 32 ہیں. جو مائنر انجریز والے ہیں وہ اس کا نمبر جو ہے وہ تقریباً 40 کے تک جاتا ہے، جیسے کہ منسٹر صاحب نے کہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ڈاکٹرز نے جو ہماری جو انیشل رپورٹ تھی، جب آئی جی صاحب نے سائٹ وزٹ کی تو ان کا خیال تھا کہ یہ ڈیتھ ٹول مور دین 35 ہوگا. لیکن ڈاکٹرز نے فوری طور بہت اچھا کام کیا ہے. منسٹر صاحب خود بھی وہاں پر موجود تھے. ایمرجنسی نمبرز بھی ہمارے چل رہے تھے اور یہ فردر بھی چلتے رہیں گے. یہ لسٹ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں. سب یہ مجھے بتائیں کہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ تھرڈ ہم نے جاری کیا ہے، تو اس حوالے سے کوئی جگہ مخصوص کر کے دے دے یا پھر آپ کے یہاں پہ فیصلہ واپس کریں گے 12 کے بعد کہ یہ واقعہ نہیں ہوا. اور سر ایک چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ 22 لوگ ہیں ہائی تھریٹ الرٹ ہے. 22 لوگ کیا 22 خودکش بمبار ہیں کیا 22 لوگوں کا؟ ان کے بارے میں جو ہمارے پاس تھریٹ الرٹ ہے کہ یہ شہر کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ انٹر ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ان میں سے کچھ فدائین بھی ہوں گے، کچھ سوسائڈ بامبرز بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی امن و امان خراب کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں. حمزہ صاحب یہ بتائے گا کہ جو تھریٹ الرٹ تھا یہ اسپیسیفک سیاسی قائدین کے حوالے سے کیا، اور آپ بھی کوئی سیاسی قائدین کے حوالے سے خطرات موجود ہیں؟ جی، اور ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے جیسے خدشات ہیں. غفور ادری صاحب سے ہماری بات ہے تو کہہ رہے ہیں مجھے سے کئی گن میں حالانکہ ان کا خود کا شملہ ہو چکا ہے، تو سیاسی قائدین کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر کیبنٹ نے ابھی ریسنٹلی یہ ڈسکشن کر کے ایک قانون کی منظور کرنے کی ہمیں اجازت دے دی، اور بہت جلدی قانون جو ہے وہ ہماری اسمبلی میں ودن 10 days انشاءاللہ پیش ہوگا، جس میں جو سیکورٹی کے پروٹوکولز ہیں ان تمام لوگوں کو جو ہائی لیول اسائنمنٹس پہ ہیں یا جو ہمارے اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے لیے ڈیٹیل کر دی گئی ہیں کہ ایک منسٹر کو کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے، ایک ایم پی اے کو کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے، ایک ایکس ایم پی اے کو کتنی سیکورٹی ہونی چاہیے. پورے صوبے کے اندر یہ بہت مشکل ہوگا کہ ہم ہر لیڈر کو سیکورٹی دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم ان کو آرمز لائسنس کی پرمیشن دیتے ہیں اور پرائیویٹ گارڈز رکھنے کی پرمیشن دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ سر آپ نے پبلک گیدرنگ سے متعلق دفعہ 144 کا تو بتا دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پیرالل ہمارے پاس گیمز کا سلسلہ جاری ہے. اسٹیڈیم میں رات کے ہی اوقات میں گیمز چل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ کیسے ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اتنی بڑی پبلک گیدرنگ اگر پوری دیر سویر ہوگی تو جس طرح کے نمبرز یہ تو بہت کم ہے. اگر آپ لیول آف تھریٹ بتا رہے ہیں سوسائڈ بمبرز کا 20 اگر جاتے ہیں تو یہ اس چیز ایک مزید بھی شامل کر لیں. اس لیول کا کی سیکیورٹی فراہم نہیں کرنا آپ کے اوپر جیسے سلمان صاحب کا کوشچن مارک ہے، اور اس کوشچن مارکس کو کس طرح ہٹائیں؟ دیکھیں آج کی تاریخ کے اندر اس ٹائم پر پورے صوبے کے اندر پولیو کیمپین چل رہی ہے. آج کے اندر سی ایم کا گولڈن کپ بھی چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 1 سپٹمبر سے ایلیگل فارنرز ریپیٹریشن پلان اگینسٹ پی او آر کارڈ ہولڈرز بھی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ تھریٹ الرٹس کے علاوہ ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت ہیں ان کی ریلیز بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں. تو اس ٹائم پر اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ایک دن میں ہو رہی ہیں، اس میں جو میکسیمم سیکورٹی دی جا سکتی تھی وہ دی گئی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام جو قائدین ہیں جن کو سیکورٹی پرومس کی گئی تھی وہ تو سیف بھی رہے، اور جو کمپاؤنڈ تھا جس کی سیکورٹی کی ذمہ داری انتظامیہ اور پولیس نے لی تھی وہ انہوں نے انتظامی پوری کی. اس لیے میں پھر بار بار ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ دھماکہ سائٹ سے 500 میٹر باہر ہوا ہے اندھیرے میں قبرستان کے ساتھ، اور یہ ایگزٹ کے اوپر جب تمام لیڈرز چلے چکے ہوئے ہیں سیکورٹی کا جو سٹینڈ ڈاؤن تھا وہ اس پروسیس میں تھا، اور اس ٹائم پر یہ واقعہ ہوا ہے. کمپاؤنڈ کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، پورے صوبے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. کمپاؤنڈ کو کرنا میرے خیال سے کافی نہیں ہے.
نہیں کمپاؤنڈ دیکھیں اس این او سی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں, باقی تو پورے سے میں آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقت اور پولیس حکام کی کوئٹہ میں پریس بریفنگ اس وقت جاری تھی. حمزہ شفقت کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے سیکیورٹی تھریٹ کو سنجیدہ لینا چاہیے. ہوا ہے اس کے آلریڈی اس کی فیملی میں ایک اور شہادت بھی ہو چکی ہوئی ہے, اس کے والد صاحب بھی ریٹائرڈ ہیں اور اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اس کے بچے بھی نہیں تھے. تو یہ دیکھیں پولیس ہماری بے تحاشا قربانیاں دی جا رہی ہے, نان سٹاپ بھی ہوا ہے ایف سی کے کانوائے. ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقت اور پولیس حکام کی کوئٹہ میں پریس بریفنگ جاری تھی. انتظامیہ کے سیکیورٹی تھریٹ کو سنجیدہ لینا چاہیے. منتظمین اس کو سنجیدہ لیتے تو یہ نہ ہوتا. یہ بہت افسوسناک واقعہ تھا, اس کی روک تھام ممکن نہیں تھی. ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے مزید کہا کہ سریعت دھماکے میں 8 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا. ہم نے پریونٹ کیے ہیں, ایورٹ کیے ہیں. اگر پورے سال کے اندر 50 انسیڈنٹس ہوئے تو دیر آر مور دین 800 انسیڈنٹس جن کی رپورٹ کلیئر کٹ رپورٹ تھی وہ ہم نے ایورٹ کیے ہیں. جعفر آباد ایکسپریس کو دوبارہ تھریٹ تھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچائی گئی. آپ کو پتہ ہے مستونگ حملے میں مستونگ کے اندر دوبارہ ان کا پلان تھا اٹیک کرنے کا, ایورٹ کیا گیا. سراب کو ٹیک اوور کرنے کا دوبارہ پلان تھا جو ایورٹ کیا گیا. کوئٹہ کے اندر اگست کے مہینے میں نے آپ کو بتایا کہ 22 کے قریب ڈفرینٹ انسیڈنٹس پلان تھے, وہ سب کے سب ایورٹ کیے گئے ہیں اور اس میں ہمارے جوانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ خود وہاں پر سائٹ پر موجود رہے ہیں. میرے خیال میں ہمیں اس موقع پر ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. البتہ جو ہماری انٹرنل انکوائری ہے وہ ضرور کی جا رہی ہے, ڈی بریفنگ سیشنز چل رہے ہیں. یہاں پر آنے سے پہلے چیف منسٹر صاحب نے خود اس کی میٹنگ کی ہے اور وہ ایک ایک چیز کو اعلیٰ سطحی لیول پر اس کو دیکھ رہے ہیں. سر, وومن یونیورسٹی کے حوالے سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح آئی ٹی یونیورسٹی میں ایک چل رہا تھا معاملہ کہ برین واش کیا جا رہا تھا, اسی طرح طالبات کو بھی برین واش کیا جا رہا ہے. اور بہت نون قسم کا ایک چینل ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ خواتین جو بچیاں ہیں اور طلباء ہیں, اساتذہ ہیں, ان کو ایسے کیا, اس کے حوالے سے کیا کوئی آپ لوگوں کا لائے عمل ہے اس پہ ایکشن لینے کا؟ دیکھیں ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ میں پہلی دفعہ اس سال ایک سیل بنایا گیا جس کا نام ہے اینٹی سبورژن سیل. وہ سیل اپنا کام کرنا شروع کر چکا ہوا ہے اور جتنے اسکولز میں, ہاسپٹلز میں اور پبلک کے جو ہمارے آفیسرز ہیں, آفیشلز ہیں جو انوالو ہیں سبورژن میں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, ان کے خلاف ایکشن لیا گیا. تقریباً 90 سے زیادہ ٹیچرز ہیں جن کو ٹرمینیٹ کیا جا چکا ہوا ہے اور تقریباً 50 سے زیادہ ڈاکٹرز بھی ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں انوالو تھے, دفتروں میں نہیں آ رہے تھے, انلیگل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اینٹی اسٹیٹ سبورژن میں انوالو تھے, ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا. بہت جلد سی ایم صاحب ایک سینٹر آف ایکسلنس کا بھی اعلان کرنے جا رہے ہیں. ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ براہ راست ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقت کی نیوز بریفنگ اس وقت جاری تھی. حمزہ شفقت کا کہنا تھا خودکش حملے میں 15 افراد شہید ہوئے. کوئٹہ میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. کوئٹہ جلسے کے لیے سیکیورٹی دی گئی تھی. ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ حمزہ شفقت کی جانب سے بھی کہا گیا کہ خودکش حملے میں 15 افراد شہید ہوئے ہیں. لیکن چیلنجز بہت مشکل ہیں, ان کو ہم ڈیل کریں گے اور بہت جلد ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو اور چیزیں بہت زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہوں گی. سر دیکھیں فیس بک, ٹویٹر اور اس طرح کے جتنے اکاؤنٹس ہیں, صرف اس سال کی جو ہماری کارروائی ہے 3000 سے زیادہ اکاؤنٹس ہم بلاک کرا چکے ہیں. اس بلاکنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایف آئی اے اور دوسرے محکمے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, سی ٹی ڈی, اور اس کے بعد یہ پی ٹی اے کو لکھتے ہیں. پی ٹی ڈی اے اس کے اوپر ایکشن لے کے باہر کے ملکوں میں جو کمپنیز ہیں جو ان فیس بک پیجز اور دوسروں کو چلا رہی ہیں ان کمپنیز کو اپروچ کرتے ہیں. اس میں ان کا ایک پورا طریقہ کار ہے, کمیونٹی کی گائیڈ لائنز ہیں. اگر ان گائیڈ لائنز کے اگینسٹ کوئی چیز ہو تو پھر وہ اس پہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, ورنہ وہ اپنی گائیڈ لائنز کے اندر اگر کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے اندر وہ ہمارے ساتھ اس طرح کوآپریٹ نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود 3000 سے زیادہ پیجز جو ہیں وہ بلاک
किए गए हैं सिर्फ इस 6 महीने में। तो इसके जी पूरी जो वाक़या हुआ उसकी टेक्निकल एक्टिविटीज़ में आपने क्या देखा, ओवरऑल किस किस्म का मवाद इस्तेमाल हुआ, बॉल बेरिंग्स थे, क्या कंडीशन थी, इससे पहले लिंक्ड में आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, कहाँ ये इस्तेमाल? देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और ज़ाहिर है आई जी साहब ने खुद भी विजिट किया वहाँ पे, वो गए SSP ऑपरेशन सब ने, और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो होती है ज़ाहिर है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, सैम्पलिंग होती है चीज़ों को, केमिकल एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक्स वगैरह, तो उसमें सारी जो ज़रूरियात थी, जो उसकी प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी पूरी की गई हैं। तो अभी इस मौके पे कुछ ऐसी चीज़ें जो शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन जल्दी हम आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे बहुत जल्द। सर मलबी असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में बताएगा कि उनकी बाजियाबी के लिए ऑपरेशन भी किए गए ज़्यादा में खास तौर पर और तुर्बत वाले का दोनों का कोई अपडेट बताएगा, उसमें क्या पेशरफ है, क्या काम रही है, वो कोशिशें कोई दूसरी सतह की कोशिशें भी हो रही है जी हो रही, कोई तबादले की या किस तरह की कोई बातें हो रही हैं? तुर्बत में जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनके ऊपर प्रोग्रेस ये है कि आइडेंटिफाई कर लिए गए थे जो अगवाकार है, और उनके साथ ना सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनको फॉलो भी कर रही हैं, उनका पीछा भी कर रही हैं, ट्रेसिंग भी चल रही हैं, और इस हद तक भी मैं कंफर्म करता हूं कि असिस्टेंट कमिश्नर तुम जो हैं वो इस टाइम पर बिल्कुल सेहत के मुताबिक ठीक हैं और मेडिकली ही इज़ फिट, कस्टडी में है, उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। ज़्यारत वाले इंसिडेंट में अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी भी एजेंसी ने, किसी भी इलीगल दहशतगर्द तंजीम ने इसका क्लेम नहीं किया, फॉलोअप किया जा रहा है, और उनको जो ज़रगून गर के पहाड़ है, हमारा खदशा यही है कि वहाँ पर मौजूद हैं, उसके इर्द गिर्द जितनी हमारी डिप्लॉयमेंट है वो 24 आवर्स मौजूद है, और फॉलोअप भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पे हमें कुछ एविडेंस भी मिला है जिससे मजीद हम होपफुल हैं कि बहुत जल्द इनकी बाजियाबी करवा ली जाएगी। शाबान फैमिली के 5 लोग ओवरऑल 7 लोग हैं, शाबान की इसका क्या अपडेट है, उसके हवाले से बताइए कि कुछ उसमें कोई प्रोग्रेस है, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा परेशानी है। शबान पे आप अपडेट देना चाहते हैं? अब इस पे सर आप शबान मेरे ख्याल है SSP ऑपरेशन इस पे काम। सर शाबान का आप लोगों के जिस तरह नॉलेज में है तो वो डिस्ट्रिक्ट हरनाई का केस था जिसको CTD हैंडल कर रही थी, और उसमें फिर कोटा जो पुलिस थी उसका इनिशियल रिस्पांस के हिसाब से रोल प्ले हुआ था, और फर्दर जो भी फैमिलीज की इंटरेक्शन रही वो फिर CTD और जो LEAs थे उनके साथ रही। और आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। कोयटा में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान हमजा शफकात की न्यूज़ ब्रीफिंग इस वक्त जारी थी।